خوش آمدید۔ آج ہم بات چیت کی اس فن پر غور کریں گے جو سطحی باتوں سے کہیں آگے جاتا ہے، یعنی گہرے اور بامعنی انسانی رابطے کیسے بنائے جائیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ دلچسپ مواد بھی ہیں، مضامین ہیں، کچھ لیکچر نوٹس اور ایک یوٹیوب گفتگو کا ٹرانسکرپٹ بھی ہے۔ یہ سب مل کر اس موضوع کی مختلف جہتوں کو روشن کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ان سب ذرائع کا آپ سمجھے نچوڑ پیش کریں، وہ اہم باتیں اور حکمت عملی جو سننے والوں کو اپنی روزمرہ کی گفتگو کو بہتر بنانے میں مدد دے سکیں اور زیادہ مضبوط رشتے قائم کرنے میں بھی۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی باتیں ہیں۔ اور یہ گفتگو ان سب کے لیے ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ آج کل کے تیز رفتار زندگی میں کہیں نہ کہیں حقیقی تعلق کی کمی ہے۔ جیسے ایک ذریعے میں ذکر ہے بو مضمون میں کہ بہت سے لوگ اب محض جان پہچان سے بڑھ کر کچھ گہرا تلاش کر رہے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی اور کام کی جگہ پر بھی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے، پھر یہ کہ بات چیت کو بامعنی بنانے کے کون سے طریقے کارگر ہیں، خاص طور پر یہ سوال پوچھنے اور سننے کا فن، اور پھر یہ بھی کہ رشتے بنتے کیسے ہیں اور انہیں وقت کے ساتھ نبھانے میں کیا کچھ درپیش آ سکتا ہے۔ اچھا، تو آئیے سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہمیں گہری بات چیت کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف وقت گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے یا اس کی کوئی گہری اہمیت ہے؟ ہمارے ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں نا تو بامعنی گفتگو ہماری ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے اب سمجھیں آکسیجن کی طرح ہے۔ بو مضمون میں ایک تحقیق کا حوالہ بھی ہے جو بتاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ کھل کر اپنے خیالات اور احساسات بانٹتے ہیں، جس سے نفسیات میں سیلف ڈسکلوجر کہتے ہیں، تو اس سے نہ صرف قربت بڑھتی ہے بلکہ تعلقات میں ایک گہرا اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ محض بات کرنا نہیں، یہ جڑنے کا عمل ہے۔ اور اس جڑنے کے عمل میں ایک چیز جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے ہمدردی، ایمپتھی۔ یہ صرف دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھنا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنے کی کوشش کرنا ہے نا؟ ہمدردی پر جو مضمون ہمارے پاس ہے وہ اسے اعتماد کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا جا رہا ہے تو وہ زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں، وہ دفاعی رویہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل درست کہا، سمجھنا اور محسوس کرنا، اور یہ ہمدردی صرف اچھے خوشگوار تعلقات کے لیے ہی نہیں بلکہ مشکل حالات اور اختلافات میں بھی بہت کارآمد ہے۔ جب ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تنازعات کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی ہمدردی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور مجموعی طور پر ہماری خوشی اور فلاح و بہبود کو بڑھاتی ہے۔ تو گویا یہ جو سماجی مہارتیں ہیں، مؤثر گفتگو، ہمدردی، فعال سماعت، یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں بلکہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے لازمی اوزار ہیں۔ جیسا کہ سوشل سکلز والے مضمون میں واضح کیا گیا ہے، یہ ہمیں لوگوں سے بہتر طور پر جڑنے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ تو اب یہ تو واضح ہو گیا کہ بامعنی گفتگو ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے کیسے کیا جائے؟ اپنی روزمرہ کی بات چیت کو زیادہ گہرا کیسے بنایا جائے؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ہمارے ذرائع خاص طور پر سٹوری چھوٹ اور بو مضمون ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں: سوال پوچھنے کا فن۔ ایسا لگتا ہے کہ صحیح سوال پوچھنا گہری گفتگو کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہاں، مگر سوال بھی کن طرح کے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈیو چھوٹ مضمون میں کھلے سوالات یعنی اوپن اینڈڈ کویسچنز اور بند سوالات یعنی کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ بند سوالات وہ ہیں جن کا جواب اکثر ایک لفظ میں ہوتا ہے، ہاں یا نہ۔ یہ معلومات لینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتے۔ دوسری طرف کھلے سوالات وہ دوسرے شخص کو تفصیل سے جواب دینے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے خیالات، احساسات، تجربات بیان کرنے کی۔ یہ گفتگو کو گہرائی دیتے ہیں۔ اچھا، تو کھلے سوالات کی کچھ مثالیں جو بو مضمون میں دی گئی ہیں وہ واقعی دلچسپ ہے۔ وہ صرف معلومات نہیں مانگتی بلکہ دوسرے کی شخصیت، ان کی اندرونی دنیا کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، بچپن کا کوئی ایسا خواب جو آپ نے اب تک سنبھال رکھا ہو؟ یہ سوال امیدوں اور خواہشات کی پرتیں کھولتا ہے۔ یا پھر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اور آپ نے اس پر کیسے قابو پایا؟
یہ ہمت، برداشت اور سیکھنے کے عمل کو سامنے لاتا ہے۔ ایک اور، کون سی چیز آپ کو حقیقی معنوں میں زندہ دلی کا احساس دلاتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے زندگی میں کیا اہم ہے، اور کون سی کتاب نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ ان کی سوچ، اقدار اور نظریات کی عکاسی کرتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ سوالات خوب میں بہت طاقتور ہیں، لیکن ان کو پوچھنے کا انداز بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جیسا کہ اسٹڈی شوٹ اور ایمپتھی مضمون دونوں میں اشارہ ملتا ہے، آپ کا لہجہ دوستانہ اور پرتجسس ہونا چاہیے، تفتیشی نہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج بھی، ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں دیکھنا، تھوڑا آگے جھکنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آپ واقعی سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مقصد ایک ایسا محفوظ اور پراعتماد ماحول بنانا ہے جہاں دوسرا شخص بے جھجک اپنی بات کہہ سکے۔ تو سوال پوچھنا ایک پہلو ہوا، لیکن گفتگو تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ دوسرا اور شاید زیادہ اہم پہلو ہے سننا۔ فعال سماعت یا ایکٹیو لسننگ کا تصور ہمارے کئی ذرائع میں آیا ہے۔ جامعہ ہما کے لیکچر نوٹس، اسٹڈی چوٹ، سوشل سکلز مضمون۔ یہ صرف کانوں سے سننا نہیں، بلکہ پوری توجہ سے، سمجھنے کی نیت سے سننا ہے۔ آدھے سے زیادہ معاملات میں ڈاکٹر مریض کی اصل پریشانی کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پاتے، اور اکثر انہیں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیتے۔ ہاں، تو یہ صرف طبی میدان کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں فعال سماعت کی کمی کی ایک علامت ہے۔ ہم اکثر جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو فعال سماعت کی عملی شکل کیا ہے؟ ذرائع میں کچھ ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں، جیسے بات کرنے والے پر پوری توجہ دینا، فون سائٹ پر رکھ دینا، نظریں ملانا، غیر لفظی اشاروں سے اپنی دلچسپی ظاہر کرنا، جیسے سر ہلانا یا ہوں، اچھا کہنا۔ ایک بہت مؤثر ٹیکنیک پیرافریزنگ ہے، یعنی دوسرے کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرا کر تصدیق کرنا کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ جیسے، تو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو وضاحت طلب سوالات پوچھنا۔ بالکل، یہ سب مل کر دوسرے شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ انہیں سنا اور سمجھا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ سوشل سکلز مضمون میں دلائی لاما کا ایک کال نقل کیا گیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جب آپ بولتے ہیں تو آپ صرف وہی دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو آپ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو فعال سماعت نہ صرف تعلقات کو گہرا کرتی ہے بلکہ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ سننے اور سوال پوچھنے کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں تعلقات بننے کے عمل کی طرف۔ لوگ ایک دوسرے سے جڑتے کیسے ہیں؟ یوٹیوب کا جو ٹرانسکرپٹ ہمارے پاس ہے، پیٹرولی فرینڈز والا، وہ اس پر کچھ دلچسپ مشاہدات پیش کرتا ہے۔ اکثر رشتے اتفاق سے شروع ہوتے ہیں، مشترکہ جگہ جیسے اسکول، کالج، دفتر، یا پھر مشترکہ تجربات اور دلچسپیاں۔ جی، یوٹیوب ٹرانسکرپٹ خاص طور پر بچپن یا کالج کی دوستیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان میں خاص بات ہوتی ہے وہ مشترکہ یادیں اور بہت سے پہلی بار کے تجربات جو ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ پہلا امتحان، پہلی نوکری، پہلی ناکامی۔ یہ مشترکہ تاریخ ان رشتوں کو ایک خاص مضبوطی اور گہرائی بخشتی ہے جو بعد میں بننے والے رشتوں میں شاید اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ لیکن یہی ٹرانسکرپٹ یہ بھی کہتا ہے کہ وقت اور فاصلے وہ ان پرانے رشتوں کو بھی دھندلا سکتے ہیں۔ انہیں زندہ رکھنے کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، توانائی لگانی پڑتی ہے۔ اور آج کل ڈیجیٹل تعلقات کا بھی دور ہے۔ مطالعہ کہتا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز مشترکہ شوق کی بنیاد پر لوگوں کو ملا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن یوٹیوب ٹرانسکرپٹ ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ اگر یہ آن لائن رابطے حقیقی زندگی کی ملاقاتوں میں تبدیل نہ ہوں تو ان کی گہرائی اکثر محدود رہتی ہے، وہ حقیقی تعلق کی جگہ نہیں لے پاتے۔ یوٹیوب گفتگو میں ایک اور تصور مجھے بہت دلچسپ لگا، فائلیں کھولنے کا، یعنی نئے لوگوں سے ملنے کے لیے تیار رہنا، نئے تعلقات کے امکان کو رد نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ ملیں گے اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے کہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں جن سے آپ کا گہرا تعلق بن سکے۔ لیکن اس فائلیں کھولنے کے عمل میں بھی وقت اور کوشش لگتی ہے۔ یہ ایک طرح سے انتخاب کا عمل ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کن تعلقات میں آپ اپنی توانائی لگانا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ تعلقات اتفاق سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں گہرا کرنا اور قائم رکھنا ایک مسلسل شعوری کوشش کا نام ہے۔
اچھا، تو یہ سب اتنا آسان بھی نہیں لگتا۔ یقیناً اس راہ میں کچھ مشکلات بھی آتی ہوں گی۔ گہری گفتگو کرنے یا تعلقات بنانے میں کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں؟ وہ مضمون میں کچھ ممکنہ مسائل کا ذکر تھا۔ جی، وہ مضمون اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بے دھیانی میں دوسروں کی ذاتی حدود یعنی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھتے، یا بہت زیادہ ذاتی سوالات پوچھ لیتے ہیں، یا پھر گفتگو میں صرف اپنی ہی بات کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ یہ سب چیزیں تعلق بننے سے پہلے ہی اسے خراب کر سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات جو وہ مضمون میں ہے، وہ ہے غیر لفظی اشاروں یعنی نان وربل کیوز کو سمجھنے میں ناکامی۔ مثلا اگر کوئی شخص بے چینی محسوس کر رہا ہے یا گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کے اشاروں کو نظر انداز کر کے بات جاری رکھتے ہیں تو یہ ناگوار گزر سکتا ہے۔ اسی طرح خود اپنی کمزوری یا ولنریبلٹی ظاہر کرنے سے ہچکچانا یہ بھی تعلق کو گہرا ہونے سے روک سکتا ہے۔ حقیقی تعلق میں تھوڑا بہت کھلنا ضروری ہے۔ یوٹیوب ٹرانسکرپٹ کچھ اور سماجی پہلوؤں پر بھی بات کرتا ہے، جیسے دوستوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہو جانا یا وقت کے ساتھ دوستی کی نوعیت کا بدل جانا۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ لوگ بدلتے ہیں، ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بدل سکتے ہیں۔ اس تبدیلی کو قبول کرنا بھی ایک مہارت ہے۔ اور ایک عملی مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے وہ ہے کسی لمبی یا غیر ضروری گفتگو کو ختم کیسے کیا جائے۔ یوٹیوب ٹرانسکرپٹ اور اسٹوڈیو چھوٹ دونوں میں اس پر کچھ تجاویز ہیں۔ جی، وہ کچھ طریقے بتاتے ہیں، جیسے شائستگی سے گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ کر اختتام کی طرف لانا، جیسے کہنا کہ اچھا، تو جانے سے پہلے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی ہلکا پھلکا مذاق استعمال کیا جا سکتا ہے، یا گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ پیش کر کے اجازت لی جا سکتی ہے، یا پھر صاف طور پر اپنی کسی اور مصروفیت کا بتا کر معذرت کر لی جائے۔ مجھے اب نکلنا ہوگا، لیکن آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ مقصد یہ ہے کہ تعلق خراب کیے بغیر گفتگو کو ختم کیا جائے۔ یوٹیوب ٹرانسکرپٹ میں ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی